سر یہ بتائیے کہ کتنی جلدی اگر علاج شروع ہو جائے تو چانسز جو ریکوری کے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ اور فار ایگزامپل اگر کسی کی 80-85% اگر اسے ویژن نہیں ہے، اس کا کلیئر نہیں ہے، اور صرف 15% پہ آنکھ اس کی چل رہی ہے، تو کتنی جلدی اگر اسے ہسپتال تک یا اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف یا جو بھی طریقہ علاج ہے اس تک پہنچ جایا جائے تو ریکوری کے چانسز زیادہ ہیں؟ تو دیکھیں کوئی پیشنٹ بھی کسی کو جب پرابلم آئی ہے تو اس کو تو فوراً ڈاکٹر پہ جائے گا یا اس کو مستند آئی اسپیشلسٹ دیکھے گا اور وہ بتائے گا. میں بتا دوں کہ یہ بیماری اتنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈائگنوز نہ ہو سکے. ہمارے جو اچھے ہاؤس سرجن جو اچھی جگہ سینٹر پہ کام کر چکے ہوتے ہیں وہ سب ڈائگنوز کر لیتے ہیں. یہ تو اتنا اوپن کیس ہوتا ہے کہ آپ سیدھا دیکھیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن ہے. اچھا، عام بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن اب اس پہ اس کو مینجمنٹ کیسے کرنا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ کتنی جلدی کوئی پرابلم ہے اسے فوری طور پہ دکھانا چاہیے. ڈیلے تو کسی سپوز بخار کو اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو بخار خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ تو ایک نازک جگہ ہے، اس کو فوراً مینیج کرنا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں کوئی. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کی طرف اگر ہم آئیں تو کیا اس کے لیے انجیکشنز ہیں، اس کے لیے لیزر ہے، اس کے لیے ڈراپس ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ محترم پہلے تو اس کی تشخیص کر لی جائے. پہلے تو اس بیماری کی ہم نے جو وائٹل ہیں اس کی ویژن دیکھ لی، ہم نے اس کا پریشر دیکھ لیا، ایسوسیٹڈ چیزیں دیکھ لیں. ہم نے پھر اس کو جب فنڈس کو مطلب آئی کا ایگزامینیشن ہو گیا اور ایک آئی ڈاکٹر کو، آئی سرجن کو پتہ لگ گیا کہ یہ پرابلم ہے، پھر اس کی تشخیص کے لیے او سی ٹی کہتے ہیں اس کو، اسکین کرائے جاتے ہیں. اور وہ سیریل اسکین ہونے چاہیے. اس اسکین میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیماری کس لیول تک جا چکی ہے، میکولا کتنا افیکٹ ہو چکا ہے. تو ہم مریض کو اندازاً بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اتنی کی نظر گئی ہے اور اتنی کی بچت ہونے کا امکان ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کے بعد جب بالکل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی سر، ایگزیکٹلی. اگر اس کی پرائمری کاز کو نہیں ٹریٹ کریں گے، سپوز آپ نے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کیا اور اس کی نظر بھی بہتر ہو گئی اور وہ باقی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہو گئے، تو اس کو فالو اپ دینا ضروری ہے سر. اس آنکھ کے لیے تو ہے ہی ہے، دوسری آنکھ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، فالو اپ کی جب بات کرتے ہیں تو فالو اپ سر کتنا لانگ ٹرم فالو اپ؟ لانگ ٹرم فالو اپ ہے جی، لانگ ٹرم فالو اپ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مطلب ہم اس کی ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے. اگر اس کو ایسوسیٹ جیسے میں نے بتایا کہ فیچرز نہیں ہیں، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی سے نہیں ہے، تو اگر ایک دفعہ ٹریٹ کر لیا تو ہم 3 منتھ پہ ضرور اس کو دیکھنا چاہیے، یا جب کوئی پرابلم آ جائے. اگر اس کی باقی ایسوسیٹ پرابلم ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی کمپلیکیشن میں ایک گلاکوما بھی ہو جاتا ہے. گلاکوما کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے سی آر ویو، اور کیسے پیشنٹ جن کو سی آر ویو پہلے گلاکوما نہیں تھا، سی آر ویو کے بعد گلاکوما ہو جاتا ہے، اسے نیو ویسکولر گلاکوما کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی سر اس کی مینجمنٹ کے ساتھ اس کو فالو اپ ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو سی آر ویو ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے؟ کوئی ٹینٹیٹیو آئیڈیا؟ ٹینٹیٹیو آئیڈیا سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور کس سٹیج پہ پیشنٹ آپ کا پریزنٹ ہوا ہے. اگر وہ فوری طور پہ آیا ہے اور اس کو مینجمنٹ اس کی صحیح ہو گئی ہے، سپوز آج کل جو ہم سب سے پہلے تو ہم اگر ایسا پیشنٹ ہو اس کا وائٹلز ہم کنٹرول کر کے، شوگر، بلڈ پریشر، اس کا آئی کا پریشر وغیرہ کر کے، سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ہم ایک انجیکشن لگا دیں. ٹھیک ہے، جو اس انجیکشن کے لیے مروجہ انجیکشنز ہیں جی وہ لگائے جائیں، اور اس کو پھر ہم ویٹ کرتے ہیں 4 to 6 weeks. مختلف انجیکشن کے لیے مختلف ٹائم ہوتا ہے، لیکن 4 to 6 weeks کے بعد ہم اس کو دوبارہ ریویو کرتے ہیں اور پھر دوبارہ انجیکشن. جنرلی اس قسم کی اگر کیس ہو 3 انجیکشن تو ہم لگاتے ہیں جی. 3 انجیکشن یعنی کہ ہر مہینے لگے گا؟ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے بعد ڈاکٹر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو او سی ٹی ہے دوبارہ سے ریپیٹ کروانا پڑے گا؟ سیریل میں نے بتایا تھا، سیریل او سی ٹی ایک دفعہ پہلے کر لی، پھر ہم نے جب بھی انجیکشن دینا ہے ہم نے او سی ٹی کرانی ہے تاکہ ہم دیکھیں میکولر ایڈیما کا لیول کیا ہے، اس کے کولیٹرل کا کیا حال ہے، باقی چیزیں سب چیزیں ہم نے اسے مینیج دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک بڑا عجیب سا سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ سر اس میں خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بدقسمتی ہے. کچھ دن پہلے ہمارے پاس آپ نے سنا ہوگا لاہور میں بہت مشہور ہوا تھا واقعہ کہ جی انجیکشن خراب نکلے تھے. اس میں نہ ڈاکٹر کا قصور تھا نہ انجیکشن کا قصور تھا، یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، اور جو ہماری وہ اس کی وجہ سے وہ بین کر دیا گیا ہے. تو بہت سستا تھا وہ. ہاں جی بہت سستا تھا. یہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس نہ انجیکشن ملنے کی وجہ سے بلائنڈ ہو رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب اس کو جو اویلیبل ہے وہ تقریباً کافی مہنگا انجیکشن ہے جی. وہ سر کتنے، 1 لاکھ تک ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر قیمت ہے جی. اور وہ سنگل ڈوز کے ساتھ ہے؟
نہیں 2 ڈوزز ہوتی ہیں، پھر اسی لیے ہم لوگ جو اس طرح کام کرتے ہیں کہ 2-3 پیشنٹ اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ان کو لگا دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی اکنامک کی جو معاملات ہیں اس کو بہتر کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہ وہی انجیکشن ہے جو کہ اکثر شوگر پیشنٹس کو لگتا ہے جب ان کی آنکھ میں جالا سا آ جاتا ہے؟ سیم جی، اینٹی وی جی ایف کہتے ہیں اس کو. ان سارے انجیکشن کا ایک نام ہے اینٹی وی جی ایف. وی جی ایف یہ ایک مطلب جب یہ سی آر وی ہوتی ہے تو ایک پروٹین ریلیز ہوتی ہے ویسل سے، نیچر نے اس کو کہ اس سے تاکہ نئی نالیاں بنا سکے، اس کو روکنے کے لیے اینٹی وی جی ایف انجیکشن لگایا جاتا ہے. ساری چیزیں اس میں ہی آتی ہیں جی. اچھا، یہ او سی ٹی اور پھر اینٹی وی جی ایف کے بعد پھر ایک ٹیسٹ میں سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ بھی ٹیسٹ کی ہدایت کی گئی ہے، تو وہ ہے ایف ایف اے ٹیسٹ. سر یہ ایف ایف اے ٹیسٹ جو ہے نا آج کل اس کی اب پہلے زمانے میں کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں لیکیج دیکھنے کے لیے، اس کی ویسکولر دیکھنے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہارٹ میں ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں، یہ بھی فلورسین فنڈس اینجیوگرافی ہے. ابھی اس کے ان جگہوں پہ لگایا کیا جاتا ہے جہاں پہ ضرورت ہے، ورنہ اس کے لیے NGOCT آ گئی ہیں.